دیکھیں ارشد، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ یہ فیٹف کی بلیک لسٹ، اگر پاکستان فیٹف میں بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے اوپر کیا اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی۔ لوگ فیٹف کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ فیٹف ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آئے اور اکاؤنٹیبلٹی آئے آپ کی جو پیسہ موو کرتا ہے۔ اس کے اندر ڈرگ منی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر فائنینسنگ، ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹائٹ کنٹرولز کریں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لیجسلیشن اسمبلی میں لے کے آئے۔ لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر جو گرے لسٹ میں ہم نے انہیرٹ کیا تھا، یعنی گرے لسٹ نون لیگ کے زمانے میں پاکستان گیا تھا، جو ہمیں وراثت میں ملا تھا، اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس ملک پہ۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کے، جس طرح ایران کا حال ہے، ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب کہ ہمارے ساتھ کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستان سے ڈیل نہیں کریں گی۔ اس کا ڈائریکٹ مطلب ہوگا کہ ہمارے روپے پہ پریشر پڑے گا اور روپیہ گرے گا، اور جب روپیہ گرے گا اور روپیہ کدھر پہنچے گا، کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں ہے، فورن کرنسی ریزروز روپے کو بچانے کے لیے۔ اور جب روپیہ گرے گا کیا ہوگا؟ بجلی، گیس، تیل، سب کچھ مہنگا پاکستان میں۔ یعنی ابھی لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے یا وہ مہنگائی آئے گی، ہماری ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ بڑی مشکلوں سے پہلی اکانومی ایک تباہ ہوئی اکانومی ملی۔ تباہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ریکارڈ خسارے، انٹرنل خسارہ بھی ریکارڈ، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بھی ریکارڈ، $20 ارب کا۔ ادھر سے نکل رہی ہے اکانومی، اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے انڈیکیٹرز ہیں صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے۔ اگر یہ اس پہ چلی جاتی ہے تو پاکستان کی تو سارا بالکل یہ ملکی وہ تباہی ہوگی جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے۔ کون ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے؟ مسلسل 2 سال سے ہندوستان لابی کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستان کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ یہ اپوزیشن کو پتہ ہوتے ہوئے اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 کام کر دو، اپوزیشن کو یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس میں سے قانون فیٹف میں سے نکال دو، اور دوسرا نیب، انہوں نے نیب کے 34 شکیں پیش کی ہیں، جو ٹوٹل 38 شکیں ہیں نیب کی، اس میں سے 34 انہوں نے امینڈمنٹس پیش کی ہیں، جس کا مطلب کہ نیب کی قبر دبا کے اس کو دفنا دیا جائے۔ یعنی ہمیں اکاؤنٹیبلٹی سے بھی بچا لیں، ہمیں منی لانڈرنگ سے بھی بچا لیں۔ اپنی چوری، پہلے انہوں نے نقصان کیا پاکستان کو چوری کر کے، پیسے یہاں سے چوری کر کے، سب لگے ہوئے تھے منی لانڈرنگ میں، یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر۔ آج تک نواز شریف ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکا کہ ان کے بچوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے۔ مریم نماز اس میں بینیفیشری اونر ہے، جو کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے۔ یہ 4 مے فیئر، سب سے مہنگی لنڈن کے اندر جو جگہ ہے اس کی اپارٹمنٹس 4 ہے، اربوں روپے کی ہے۔ ایک بیٹا کوئی 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے، ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں۔ ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر گیا کیسے۔ اور وہ ان کی سب سے بڑی کیا چیز ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ استعمال کریں، بلیک میل کریں، اور اس سے نہیں، صرف فیٹف سے نہیں، انہوں نے پہلے اکانومی کے اوپر آتے ساتھ ہی افراتفری مچا دی۔ پتہ تھا کہ اکانومی کا کیا سچویشن ہے۔ انہوں نے ہمیں کشمیر ایشو کے اوپر وہ سارے ہم کشمیر ایشو اٹھا رہے ہیں، سارے کنٹینر پر چڑھ گئے کہ جو گورنمنٹ کو گرانا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے اسلام خطرے میں ڈال رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اکانومی ہے، کوئی کہتا ہے مہنگائی ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تب، پھر جب کووڈ ہوا، شہباز شریف جناب وہ ماسک پہن کے کمپیوٹر کے سامنے بھاگے لنڈن سے آئے، کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یا کووڈ سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، اگر ہم ادھر سے بچائیں گے تو بھوک سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ون سچویشن تھا۔ ساری اپوزیشن نے مجھے، ہم جو قدم اٹھا رہے تھے، جو ہم این سی او سی میں لگے ہوئے تھے، 1.5 مہینہ آپ اٹھائیں، انہوں نے مجھے کس طرح تنقید کی، کیا انہوں نے مجھے کہا۔ جو میں کر رہا تھا انہوں نے کہا جی ہاں جو یہ غلط کر رہے ہیں جی، یہ وہ چاہ رہے تھے۔ آپ ان کی ساری سٹیٹمنٹس پڑھیں، ہم وہ سٹیپس لیں جو ہندوستان نے لیے تھے۔ آج ہندوستان کی تباہی دیکھیں،
ٹائم میگزین کے اندر مین کور آرٹیکل ہے کہ جو ہندوستان میں کووڈ کی وجہ سے تباہی ہے، جو غربت پھیلی ہے، کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں، غربت بھی بڑھ رہی ہے. ہم جس طرح نکلے ہیں ان کی تنقید دیکھیں. سو یہ ساری کو اب یہ فیٹف سارا مقصد بلیک میل کرنے کا ہے کہ اپنی کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب فیٹف پہ ہم کیونکہ ڈریں گے، اتنا بڑا اس کے کانسیکوینسز ہیں، ہم ان کی بات مان جائیں گے اور ان کو این آر او دے دیں گے. اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی ہے فیٹف لیجسلیشن پاس کرنے کی؟ اور سینٹ میں میجورٹی ہے جہاں پہ 2 اس فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن ریجیکٹ ہو گئی ہیں، تو اب آپ بطور چیف ایگزیکٹو کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ کس طرح ان بلز کو پاس کروانا ہے؟ ہم اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں اور میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ ان کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہو، جوائنٹ سیشن سے پہلے ساری قوم کو پتہ ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا، جو اس ملک سے پھر فیٹف کی بلیک لسٹ سے ہوگا، یہ سب ذمہ دار ہوں گے. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا، جب مجھے اقتدار ملا، میں نے پہلے دن کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہے، یہ اور اپوزیشن لیڈرز، عام لوگوں کا تو مجھے ان کی پارٹیز کا میں جانتا نہیں ہوں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. میں نے پہلے دن کہا کہ یہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اپوزڈ ہے. پاکستان انٹرسٹ ایک ترقی چاہتا ہے، ملک آگے بڑھنا چاہتا ہے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کلین گورنمنٹ ہو تاکہ انویسٹمنٹ آئے، تاکہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں. ان کا انٹرسٹ ہے چوری بچانا. اب یہ 2 تضاد چل رہا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ اسمبلی کو استعمال کرتے ہیں، جدھر اسمبلی میں جاتے ہیں بلیک میل شروع ہو جاتی ہے.